او اخوانکم او ازواجکم او عشیرتکم او اموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے اور ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے. آنکھ کا کام ہے دیکھنا. اگر آنکھ صحیح سالم تندرست ہو تو وہ ضرور دیکھے گی. اسی طرح کان اعضائے انسان میں سے ایک عضو ہے. اس کا کام ہے سننا. اگر کان کا نظام درست ہو تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ سنے گا. اسی طرح انسان کے اعضاء میں رئیس الاعضاء دل ہے اور دل کا کام ہے محبت کرنا. اگر دل درست ہوگا تو وہ محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. جیسے کان سنے بغیر نہیں رہ سکتا, آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی, دل جو ہے وہ محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور بقول کسے در خرمن کائنات یک دانہ محبت است باقی ہما کا. دنیا کے اندر ایک محبت ہی وہ دانہ ہے کہ جس سے زندگی کی ساری سرگرمیاں ہیں. اگر محبت نہ ہو تو آپ کو اقتدار کی محبت میں لوگ جان کی بازی لگاتے ہوئے نظر نہ آئیں. اگر محبت نہ ہو تو ماں باپ شب و روز اپنی اولاد کے آرام آسائش اور راحت کے لیے یوں سرگرم عمل آپ کو نظر نہ آئے. اور اگر محبت نہ ہو تو خاص طور پر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور عضو معطل خاندان کا بن کر چارپائی پر دراز ہوں تو اولاد ان کی خدمت کو اپنی سعادت نہ سمجھے. اور اگر محبت نہ ہو تو ایک اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ہر حال میں سلسلہ وفا کو باندھے نہ رکھیں. اولاً تو نظام کائنات کے اندر ہی انسان کے لیے جو چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں اس میں محبت بھی ہے، اور پھر محبت کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں. اگر وہ اسباب موجود ہوں
اور پھر بھی دل محبت نہ کرے تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دل اپنی خصوصیت کھو چکا ہے، اپنی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے، یہ دل نہیں، یہ پھر پتھر کی سل ہے۔ اور اگر دل صحیح سالم تندرست ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ محبت کیے بغیر رہ سکے۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس کی پاکیزہ مناسبت کا خیال رکھنا بھی ضروری، اور میں مسلسل جمعہ کے موقع پر جو ایک گفتگو کا سلسلہ تسلسل سے جاری رکھے ہوئے ہوں، اس میں بھی آج اس جگہ پر ہوں کہ ہمارا خالق ہے اللہ رب العالمین، اور خالق کے انسان اور خالق کے مخلوقات نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کے محبوب سے محبت کرنا بھی یہ تقاضائے فطری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو محبوب کل جہاں ہیں، اور محبوب کل جہاں اس لیے ہیں کہ اولاً وہ محبوب رب العالمین ہیں، اور اس کے اوپر اتنی پختہ دلیل ہے نص قطعی کہ جو انسان محبوب کل جہاں، محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا، وہ انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں، ذرا توجہ چاہوں گا، جو انسان اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرے، وہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا، وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اولاً تو اسی چیز کا کہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ جمادات، وہ چیز کہ جو بڑھ نہ سکے، جمی ہوئی، آپ نے آسانی سے سمجھے، جیسے پتھر ہے، جیسے سوکھی لکڑی ہے، بہت مشہور ہے کہ وہ سوکھا ہوا لکڑی کا ستون جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت مبارک رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر تیار کر دیا گیا تو وہ خشک لکڑی کا ستون اس طرح رویا جس طرح اونٹنی جو ہے وہ اپنے بچے کی محرومی پر روتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار یقال له یعفور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری تھی جس کا نام تھا یعفور۔ فتح خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاصل ہوئی تھی۔ لکھا ہے اس یعفور جانور کے متعلق
طرح نفسہ یوم وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیر فماتا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ جانور ہوتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم محبوب رب العالمین ہیں، محبوب کائنات ہیں. ذرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، پہاڑ آپ سے محبت کا اظہار کرے، درخت آپ سے محبت کا اظہار کرے، خشک لکڑی کا جو ہے وہ تنا ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور یافور سواری آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے. اور یافور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہودی میرا مالک تھا، وہ مجھے تنگ کرتا تھا، زد و کوب کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کو اپنی پیٹھ پر پشت پر وہ اٹکنے نہیں دیا، میں شوخی کر کے اس کو گرا دیتا تھا. میں اس خانوادے کا ہوں کہ ہماری پشت پر انبیاء علیہ السلام نے سواری کی ہے، اور اس نسل کا میں آخری جانور ہوں، میرے اوپر بھی آپ ہی سواری کے حقدار ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں اونٹوں کی قربانی کی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سے اونٹ ذبح کر رہے تھے، قربانی دے رہے تھے، روایات حدیث کے اندر ہے کہ قطار سے ہٹ کر کے اونٹ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کراس کر کے آگے جا رہے تھے کہ پہلے دست نبوی سے میرے حلقوم کے اوپر چھری چلے. تو جس ہستی کے ساتھ رب کائنات محبت کرے، جس ہستی کے ساتھ کائنات کی مختلف مخلوقات محبت کرے، یہ تقاضا ہے کہ ہم اس ہستی کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کریں. پھر اسباب محبت میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان قرابت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی اپنوں سے محبت نہ کرے تو وہ اچھا انسان نہیں ہے، یاد رکھیں. جس اعتبار سے بھی آپ کا کسی کو قرب حاصل ہے، رشتے کے اعتبار سے ہے، پڑوس کے اعتبار سے ہے، اور کوئی تعلق داری ہے، قرابت ہونا یہ تقاضا کرتی ہے محبت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت لحاظ فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالو کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، واہ میرا خالو کیسا، ایسا کسی کا خالو نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا بھی تعلق رکھتے تھے، ان کے محبت کے تقاضے بھی پورے فرماتے تھے، اور ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اگر قرابت کی بنیاد پر کسی کو ترجیح دی جائے محبت میں، اور دینا چاہیے، میں یہ بھی ساتھ میں کہہ رہا ہوں دینا چاہیے، تو قرآن حکیم نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. النبی اولا، نبی بہت زیادہ قریب ہے مومنین کے ان کی جانوں سے بھی. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازواج مطہرات یہ امت کی مائیں ہیں، تو قرابت کی بنیاد پر بھی بے باپ ہے، باپ برحال میرے آپ کے جسم سے دور ہے، بیٹا ہے میرے آپ کے جسم سے جدا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ تو اگر قرابت کی بنیاد پر محبت کی جائے اور تمام قرابت داروں سے حسب مراتب قرابت داری محبت کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ فرد کامل قرابت میں وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کبھی آدمی حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً حسن، جمال، خوبصورتی یہ اپنے اندر وہ کشش رکھتی ہے کہ کسی کو اپنی طرف کھینچے، تو یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے اندر کائنات عالم میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک سائل کے جواب میں ایک استفسار کرنے والے کے استفسار پر جواب دینے والے نے جواب دیا، لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، کہ اگر تم رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ کو دیکھتے تو کیا دیکھتے تم؟ رأیت الشمس طالعۃ، تم یوں دیکھتے جیسے سورج طلوع ہو رہا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سورج کی طرح چمکتا تھا، اور واحد نبی ہے کہ جن کی اعضاء کا تذکرہ بھی خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ کا تذکرہ قرآن نے کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا قرآن نے تذکرہ کیا، الم نشرح لک صدرک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کا تذکرہ قرآن نے کیا، الذی انقض ظہرک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عینین مبارک کا، چشمان مبارک کا قرآن نے جو ہے وہ تذکرہ کیا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا قرآن نے تذکرہ کیا، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہائے مبارکہ کا قرآن نے تذکرہ کیا، آپ کی گردن مبارکہ کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارکہ کو جس شیر نے چوما، اس شیر کے تقدس اور پاکیزگی کی رب کائنات نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال
بے مثال تھا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری. وہ کائنات کے اندر جتنی خصوصیات تھی وہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر رکھی تھی. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذہیان وعلیہ حلۃ حمراء، کہ میں نے ایک شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب 14ویں کا چاند آسمان پر اپنی چمک دھمک دکھا رہا تھا. تو کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور کبھی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ کو دیکھتا. اور یہ جماعت صحابہ زمین و آسمان کے قلابے ملانے والی جماعت نہیں تھی، یہ حقیقت پسند جماعت تھی. فرماتے ہیں کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منورہ کو دیکھتا. کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا جمال وہ فائق تر ہے 14ویں کے چاند کو. تو حسن و جمال کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کائنات کا فرد کامل جس کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں ہے وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کے متعلق یہی میں کہہ سکتا ہوں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا. اور حدیث کی کتابوں میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے، گفتگو فرماتے تھے تو دندان مبارکہ کے درمیان جو خلا ہوتا ہے فرمایا اس سے نور کی کرنیں ایسے نکل کر دیواروں پر پڑتی تھی کہ دیوار بھی چمک اٹھتی تھی. تو اگر حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آفاقہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرف منسوب یہ بہت مشہور شعر ہے لنا شمس وللآفاق شمس شمسی افضل من شمس السما. فرمایا ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج کے اوپر فائق. دنیا کا سورج صرف انسان کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، لیکن کیا یہ صداقت نہیں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کا ظاہر بھی باسلیقہ بنا. آپ نے جو بھی آپ کے نور نبوت کی روشنی میں آئے، باپ تھا تو باپ کا کی شان ابوت جو ہے وہ چمک گئی، بیٹا تھا تو بیٹے کی شان اطاعت چمک گئی، اور جو شوہر جو ہیں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی روشنی کے سامنے آ گیا، وہ شوہر مثالی بن گیا، وہ بیوی وفاؤں میں جو ہے اپنی مثال آپ بن گئی، وہ پڑوسی اپنی پڑوسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا جو نور نبوت کی روشنی میں آ گیا.
اور یہی نہیں، نور نبوت نے انسان کے اندر کو بھی ایسا بنا دیا، انسان کے دلوں کے اندر وہ انقلابات پیدا کیے کہ انسان کا ظاہر ہی نہیں چمکا، انسان کا باطن بھی چمک گیا، اس کا دل محبت الہی سے چمک اٹھا، اس کے دل کے اندر انسانی ہمدردی پیدا ہو گئی، اس کے دل کے اندر انسانیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ ورنہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں باقول کسے کہ اب سانپ بھی چھٹی کر گئے ہیں کہ اب تو انسانوں کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمس الضحیٰ ہے، وہ بدر الدجا ہستی ہے کہ انسان کے ظاہر کو بھی آپ کے نور نبوت نے چمکا دیا، باطن کو بھی چمکا دیا۔ دلوں سے بغض، دلوں سے حسد، دلوں سے کینہ، اس ساری چیزوں سے انسانوں کے دلوں کو رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صاف ستھرا کیا۔ اور کبھی انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے احسان کی بنیاد پر، اور کسی کی احسان فراموشی، یہ بہت بری بات ہے، عام آدمی بھی جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی محنتوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے آج دنیا کے اندر جتنی رونقیں ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ کے مرہون منت ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو عمومی ہم سنتے رہتے ہیں کہ ان میں یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، وہ پہلو آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ عیب نہیں تھے۔ ایک انسان کسی منصب کو پائے بھی نہ اور اس منصب کا اہل بھی نہ ہو، اس کی صلاحیت بھی نہ ہو، یہ اتنی دکھ کی بات نہیں کہ ایک آدمی صاحب صلاحیت ہو، اہلیت رکھتا ہو، لیکن پھر وہ اس منصب سے معروم ہو۔ اہل عرب بہت صلاحیتوں کے مالک تھے، مہمان نواز تھے، ایسے بھی لوگ تھے عرب کے اندر کہ اگر کوئی مہمان آتا تھا اور کئی دن تک ان کے گھر پر قیام کرتا تھا، ایک دن پورا اونٹ ذبح کیا اور وہ اونٹ ابھی بچا ہوا ہے، لیکن مہمان کی ضیافت کی خاطر دوسرے دن دوسرا اونٹ ذبح کرتا تھا کہ کل کا گوشت آج سے نہیں کھلاؤں گا۔ ہفتوں ایسے گزر جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کتنی خوبیوں والا یہ معاشرہ، صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور طاقتور تھے، قرابت داری کے جذبات تھے ان کے اندر، لیکن اتنی صلاحیتوں والا معاشرہ ہونے کے باوجود کوئی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کائنات عالم کا بدترین جو ہے وہ معاشرہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، وقوع قیامت کے بعد، اور جس کو آنا ہی آنا ہے، قیامت کو آنا ہی آنا ہے، اقتربت الساعۃ ازفت الازفہ، وہ بہت قریب ہے، اس کا وقوع کا وقت بہت قریب ہے۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اتنے قریب ہیں، اتنے قریب۔ آدم علیہ السلام کے اور قیامت کے درمیان
بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو آنا تھا، بہت ساری امتوں کا وجود جو ہے وہ اس زمین پر ہونے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبیوں کو آنا تھا، بہت ساری امتوں کو اس زمین کے اوپر ابھرنا تھا، بہت ساری تہذیبوں کو، ثقافتوں کو، نسلوں کو جلوہ گر ہونا تھا اس روئے زمین کے اوپر۔ لیکن امام الانبیاء، خاتم النبیین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ، میں اور قیامت کا ہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں ایسے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، کوئی اور جو ہے وہ وقفہ درمیان میں واقع ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، عزیفۃ العازفہ، وہ آنے والی قریب تر آ چکی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو اور قیامت کا وقوع بالکل تمہارے میرے قریب ہے۔ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا۔ ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ یہ شب و روز گزارتے ہوئے، بہت اتنی تیز کوئی سواری نہیں ہے جتنی تیز سواری ہماری زندگی کی ہمیں قبر سے اور آخرت سے قریب تر کر رہی، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں اس کا۔ برہا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرب قیامت ہے، وقوع قیامت یقینی ہے، اس کے وقوع کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، پکا قیامت واقع ہونی ہے، ہمیں اٹھایا جانا ہے اور زندگی کا وہاں جا کر کے حساب دینا ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، ان ساری صلاحیتوں کا رب العالمین ہم سے حساب لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ انسان جنہیں کوئی رہبر نہ ملے، ان کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں، اور خوش نصیبی سے اگر کسی کو اچھا رہبر میسر آ جائے، اچھا رہنما میسر آ جائے، اور اگر کسی انسان کو اچھا استاد مل جائے، مرشد مل جائے جو واقعی مرشد ہو، تو یقینی بات ہے اس کی صلاحیتیں نکھر آتی، اسے منزل مقصود ہاتھ آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورج اللہ کی نعمت، چاند اللہ کی نعمت، ستارے اللہ کی نعمت، یہ ندی نالے اللہ کی نعمت، یہ بہترین سرسبز و شاداب وادیاں اللہ کی نعمت، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، عقل اللہ کی نعمت، دل اللہ کی نعمت، اولاد کے لیے ماں باپ نعمت، ماں باپ کے لیے اولاد نعمت، انسانوں کے لیے اس کے پڑوس کے انسان نعمت، جانور نعمت، سبزیاں نعمت، اللہ کی کس کس نعمت کو آپ جھٹلاؤ گے؟ لیکن یاد رکھیں، اللہ کا سب سے بڑا اس کائنات پر احسان کیا ہے؟ اور وہ احسان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ سب سے بڑا احسان، جس احسان کو احسان کرنے کے بعد انسانوں پر اللہ نے احسان جتلایا بھی ہے، وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، بے شک انسانوں کے جس قافلے کو بھی کسی نبی کا امتی ہونا نصیب ہو گیا اور اس نے اس نبی کی قدر کی، اس نبی پر ایمان لایا، نبی کی اطاعت کی، نبی کی فرما برداری کی، وہ انسان کامیاب ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، نوح علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، ابراہیم، اسماعیل ہے، حضرت ہارون، موسیٰ، عیسیٰ،
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिस भी नबी के जो भी उम्मती हैं और उन्होंने नबी की बात को माना है, उनकी कामयाबी यकीनी है। लेकिन मेरे और आप पर अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने इमामुल अंबिया की उम्मत में हमें पैदा किया, इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा किया। वो नबी जिस नबी की इब्तिदा सफर मेराज में बैतुल मक़दिस के अंदर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते, उस नबी का अल्लाह ताला ने हमें उम्मती बनाया। और फिर उम्मती में भी कुछ उम्मती वो है जो उम्मती तो है लेकिन नबी का कलिमा उन्होंने नहीं पढ़ा। मेरे अल्लाह का मेरे आपके और एहसान है कि अल्लाह ताला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की हमें तौफीक अता फरमाई। ज़ाक़तामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। उसने ईमान की चाशनी हासिल कर ली जिसने ये कहा मैं अल्लाह की रबूबियत पर राजी हूँ, मैं इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ, मैं मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हूँ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। मेरे भाइयों, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कायनात के जर्रे जर्रे पर एहसानात हैं। आपने इंसानों को तालीम दी कि सबज दरख्तों को मत काटो। वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। आज की साइंस इस चीज को तस्लीम कर चुकी है कि हर सबज चीज के अंदर जिंदगी है, सब्जी के अंदर जिंदगी है, सबज दरख्तों के अंदर जिंदगी है। आपने उनके हकूक बताए, आपने जमीन के कीड़े मकोड़ों के हकूक बताए, आपको जंगल के अंदर पेशाब का तकाजा हो, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी जगह पेशाब मत करो जहां कीड़े मकोड़ों का घर हो, उनके हकूक का ख्याल रखो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे घरों के अंदर जो जानवर हैं उनको वक्त पर पानी दो, उनको वक्त के ऊपर दाना दो, उनको वक्त के ऊपर घास दो, उनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम मत लो। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया इंसानों को, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। कभी आपने सोचा, इस पर तो फख्र करते हैं हम, मेरे घर के अंदर डबल एमए वाले 4 हैं। अरे ये तालीम का दौर किससे शुरू हुआ? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले इल्म के ऊपर महदूदे चंद घरानों का कब्जा था, बल्कि इंसानों के बड़े तबके को जो है वो इल्म से महरूम रखा गया कि तुम तो फलां नस्ल के लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा किए गए हो, तुम तो सिर्फ खेती बाड़ी कर सकते हो, तुम्हारा तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि जो मुअल्लिम बनकर आए और तालीम को इतना आम किया कि कोई किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, किसी इलाके का हो, तालीम उसका हक है, इल्म हासिल करना उस पर वाजिब है कि वो पढ़े। तो मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे वजूद पर एहसानात हैं, हमारे माशरे पर एहसानात हैं, इंसानों के काफिले पर एहसानात हैं। नबी हमारी दुनिया की ज़रूरत है, नबी हमारी कब्र की ज़रूरत है, नबी हमारे मैदान हश्र की ज़रूरत है, नबी हमारी क़यामत की ज़रूरत है। और जो जो नबी से वाबस्ता हो गया वो इस दुनिया में कामयाब, कब्र में कामयाब, हश्र में कामयाब,
آخرت میں کامیاب، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دور رہا، یاد رکھو وہ دونوں جہاں میں برباد ہے، ناکام ہے۔ لہذا ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو کر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنی ہے، یا یوں ہی آئے تھے دنیا میں جیسے بہت ساری اور مخلوقات بھی آتی ہیں، کوئی جو ہے وہ ہل جوتتی ہے، کوئی کچھ اور دودھ دیتی رہتی ہے، کچھ عرصے کے بعد مر گئے، قصہ کہانی ختم۔ اس زمرے میں رہنا ہے کہ اس زمرے میں رہنا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الایمان کے اندر باب قائم کیا ہے، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، اللہ کے رسول کی محبت یہ ایمان ہے۔ اور میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں ایک لمبی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 8 چیزوں سے بڑھ کر اگر آپ کے دل میں اللہ رسول اور اللہ رسول کے راستے میں قربانی دینے کی محبت ان 8 چیزوں سے زیادہ نہیں ہے تو فرمایا پھر تم فاسق ہو، پھر تم فاجر ہو۔ گویا جس دل کے اندر محبت رسول نہیں، وہ دل مومن کا نہیں ہو سکتا، وہ دل فاسق کا ہو سکتا ہے، وہ دل محروم ہدایت شخص کا دل ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور ایسی محبت ہو جو ہمیں اطاعت کے اوپر، عمل کے اوپر کھڑی فرما دے۔ بھائیوں، سیرت نبوی سنا کریں، سیرت نبوی پڑھا کریں، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میری حاضری حکمن ہوئی ہے، ورنہ اس مسجد کے نمازیوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے سعادت مند ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے بہترین امام، بہترین خطیب، بہترین باسلیقہ، متدین اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال عالم دین برادر مکرم حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو سیرت سننے کے لیے اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر جلدی آنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہو گئی، میں آپ سے کہوں گا آئندہ جمعہ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں تاکہ مکمل گفتگو آپ سن سکیں۔ پھر اس گفتگو کو سنو ہی نہ، کیا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ساری آپ نے اللہ کی مخالفتی میں لگانی ہے، دین کے لیے نہیں لگانی۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ان کے بیانات کو ریکارڈ کرو، بار بار وہ سنو، گھروں کے اندر ان بیانات کو سناؤ۔ اس طرح اس علم کے سلسلے کو لمبا کرو، دراز کرو، اس کو بار بار سنو، پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا احتساب کرو، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرو۔ آپ کو اس کی انتظار نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی باہر سے آ کر سنائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ اس کی برکات انوارات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔